بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لأواہ حلیم منیب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں رونق اسٹیج علماء کرام، اس گاؤں کے باشندگان اور طلباء اور طالبات، جو بندہ دنیا میں اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، محبت کچھ تقاضے کرتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ بہت کچھ ثبوت پیش کرتا ہے۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اتنا کر گزرتا ہے۔ پروردگار عالم، اس کی شان یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے، اور روئے زمین میں جتنے انسان بستے ہیں جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ محبت سچے ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں میں ان بندوں کو چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ نماز کیا ہے؟ اپنے بدن کو، اپنی راحت کو، اپنے آرام کو قربان کرنے کا نام، اپنے بدن کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا۔ نیند آ رہی ہے لیکن تھکن کو دور کرنا ہے، نیند آ رہی ہے، تھکن کا تقاضا یہ ہے کہ اور آرام کرے، لیکن انسان اسی حال میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو قربان کرنے کا نام۔ انسان مال سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے انسان۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال سے بہت مضبوط محبت کرتا ہے انسان۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن زکوٰۃ نام ہے اللہ کی محبت میں مال کو لٹا دینے کا۔ صدقات ہے، حج ہے، مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ قربانی، ہر امت میں نماز رہی، زکوٰۃ رہی، روزے رہے، تو اللہ نے پچھلی امتوں میں قربانی بھی رکھی۔ کیوں؟ قربانی تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہے انسان اس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ انسان کی اولاد ایک ایسی نعمت ہے
کہ انسان اپنی جان سے زیادہ مال تو لٹاتا ہے اولاد کے لیے، وقت تو دیتا ہے اولاد کو، لیکن وقت آتا ہے تو اپنی جان بھی اولاد کے لیے انسان دیتا ہے۔ بچے بیمار ہیں، رات رات بھر انسان ہر ممکن قربانی کے لیے، سفر کے لیے تیار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر جوان بیٹا اگر اس کی کڈنی فیل ہو گئی، کڈنی فیل ہونے کے بعد ڈاکٹر سے کہتے کہ ہماری کڈنی لے لو، اس کے بدن کا کوئی عضو چلا گیا، شل ہو گیا، کہتے کہ ہم تیار ہیں۔ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے۔ اپنی جان سے زیادہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اولاد، اس کو اللہ کے لیے ذبح کر دینے کی جو قربانی پیش کی ہے وہ ایک یادگار ہے، اللہ کی یہاں ایک ایسا محبوب ہنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر امت میں رکھ دیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی۔ قربانی کی ابتدا ہو رہی ہے کہ 120 سال کی عمر کے اندر، اتنی دراز عمر کے اندر ایک خوبصورت بیٹا جب اللہ عطا کر رہے ہیں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد صرف اشارے سے کہہ رہے ہیں، صاف صاف حکم نہیں دے رہے، اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس محبوب بیٹے کو، جس سے تمہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے، جو بیٹا ہے تمہارا، اس کو بھی ذبح کر دو ہمارے لیے۔ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینے کے عمل کا نام ہے قربانی۔ معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ اولاد کی معمولی تکلیف انسان برداشت نہیں کرتا، اور یہ تو کتنی عظیم بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سب کو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے کتنی محبت تھی۔ ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہت عمدہ نمونہ ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ کیسی محبت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد اور اللہ کی معرفت کے بعد، نبوت کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد جس کو چھوڑا ہے وہ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے ماں باپ چھوڑ دیا۔ معمولی بات نہیں، انسان اپنا گھر چھوڑ دے، اپنی جائیداد چھوڑ دے، اپنی زمین چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے، سب سے پہلے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلے، عراق سے چلے، شام میں آئے، پھر شام سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں بالکل چٹیل میدان میں لا کر ان دونوں کو چھوڑ دیا مکہ میں، اور پھر اب اس جنگل کے اندر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، جہاں کوئی بھی نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ سوائے اللہ کے، وہاں چھوڑ کر دوبارہ عراق چلے گئے۔ ایک طرف ماں باپ، وطن سب چھوڑا، دوسری طرف بیوی اور بیٹے کو ایک اجنبی جگہ، بالکل نئی جگہ جہاں کوئی بھی نہیں ان دونوں کے علاوہ، وہاں لے جا کر چھوڑ دیے۔ ایک قبیلہ ہے جرہم، وہ آ کر بسا ہے جب پانی برآمد ہوا زمزم کا کنواں وہاں پر، اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھا، اور آپ چلے گئے ہیں عراق۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں سے جب یہاں آئے ہیں، بیٹا چلنے کی عمر کو کوشش کرنے لگا، چلنے کی عمر کو ہونے لگا، تب یہ حکم دیا خواب کے ذریعے سے کہ اس بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ 3 دن تک اشارے ہوتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، بیوی کو، اپنے بیٹے کو لے کر بیوی سے کہا چھری تیز کرو، رسی ہمارے ساتھ دو، اور وہ مینا کا میدان جہاں پر آج جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے،
اور اس کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری رکھ کر چلانے لگے. اللہ تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. چھری چلا رہے ہیں, چھری نہیں چل رہی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت رکاوٹ بن گئی. پٹی باندھیے اور پوری طاقت سے چلائیے. کیا دل بھر کر آ رہا ہوں گا ابراہیم علیہ السلام کا. پھر آنکھ پر پٹی باندھیے, پھر پوری طاقت سے جب چھری چلائی فوراً جبرائیل علیہ السلام دمبا لائے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور وہاں پر دمبے کو رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی, یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے تو ذبح کر دیا. جب اب آنکھ کی پٹی کھولی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں اور وہاں پر تو کوئی دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بڑی آزمائش تھی. خدا کہہ رہے بڑی آزمائش تھی, وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور جتنے بھی امتحان لیے ہیں اللہ نے ان سے, وہ سب میں کامیاب. جو ان سے امتحان کے لیے دینے اور قربان کرنے کے لیے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام اس پر راضی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو ان امتحانات کو جن کے ذریعے اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو, اور انہوں نے سارے امتحانات میں مکمل کامیابی حاصل کی, سب مکمل کر دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات قرآن بیان کر رہا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان ابراہیم لأواہ, بہت رونے والے, حلیم, بہت زیادہ برداشت کرنے والے, بردبار, منیب, بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. میں آج ایک بات آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بتلانا چاہتا ہوں. اتنی قربانیاں تو ان کی زندگی میں رہی اللہ کے لیے. ان قربانیوں کا صلہ خدا نے اس شکل میں دیا کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے, یہ تو بندہ, ہر بندہ کہتا ہے اللہ میرا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام زندگی پر تو اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرتے رہے. آج ان کی سیرت اور ان کی زندگی ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ آج ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاہے وہ اپنی بدنی قربانی ہو, مالی قربانی ہو, جس چیز کو بھی قربان کرنے کا موقع یا اللہ کے لیے, انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے لیے جب قربان کیا تو انہی کے نقش قدم پر انشاءاللہ ہم بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا. بہت غور سے اس بات کو سنیے. ہمارے پیارے نبی جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے نبی نے بہت سے نبیوں سے ملاقات تھی. وہاں پر ہمارے نبی نے دیکھا کہ درخت کو ٹیک لگا کر ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہستی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے درخت کو ٹیک لگا, اور ان کے آس پاس میں یہ جو ہمارے سامنے ننھے منھے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا,
تو جو چھوٹے بچے بالغ نہیں ہوتے، کم عمر ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچے ان کے سامنے بیٹھے اور وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ بزرگ شخصیت ان بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا قصہ ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے یہ عرض کیا، حضور یہ جو شخصیت ہے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے اپنے بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے بچوں کی اصل غذا ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک پڑھانا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں میں سے اپنے خلیل جو اولو العزم رسول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی، ان کا انتخاب کیا۔ دنیا کے مشغلوں میں سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے قرآن پاک پڑھنا۔ کیوں؟ آج یہ جو بچے ہیں یہ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو یہ باتیں ان کے دل میں جا کے ایسی مضبوط ہو جائیں گی جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ دنیا میں اب یہ کہیں بھی جائیں گے، پوری دنیا ان کو گمراہ کرنا چاہیں گی، مرتد کرنا چاہیں گی، لیکن یہ جو قرآن کی باتیں ان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ میری آپ اس گاؤں والوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ اس گاؤں میں ایک بھی بچہ، اس گاؤں میں جوگیشوری میں یہاں ایک بھی بچہ ایسا نہیں بچے گا جو قرآن کی تعلیم سے محروم ہو، نہ پڑھتا ہو۔ ہم سب مل کر انفرادی طور پر یہ کوشش کریں گے ہمارے لڑکوں لڑکیوں کے بڑے ہونے کے بعد یہ ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ اس کے لیے ہم کو آج ہی ان کے لیے کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ یہ سب کے سب مکتب میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا پڑے گی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہاں کے رہنے والے باشندوں جو بیٹھے ہوئے لوگ میرے سامنے ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اللہ کے لیے یہ جو مقام اور منصب ہے بچوں کو قرآن سکھانے والے کا، اس کو سمجھو کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے نبی کا منصب قرآن نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتی، یہ حضور کا مقصد بھی ہے، مشن بھی ہے، منصب بھی ہے۔ یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ امت کو قرآن کی آیتیں پڑھنا سکھاتے ہیں کہ تلاوت قرآن کی کیسے کی جائے۔ جو علماء شہر اورنگ آباد میں نہ جا کر، تجارت نہ کر کر، اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کو نہ سوچتے ہوئے اس چھوٹے سے دیہات میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ ہے کہ بچوں کو اسکول پڑھانا ہے، بچوں کو ہائی ایجوکیشن دینا ہے۔ ان سب کو بالائے طاق رکھ کر وہ آپ کے درمیان میں یہاں رہ رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ آپ ان علماء کی قدر کریں، ان امام حضرات کی قدر کریں۔ یہ جو بچوں کے معلم ہیں، حافظ مختار صاحب یا اور جتنے یہاں مکاتب چلتے ہیں، ان کی قدر کرے۔ آپ تو ان بچوں کو ظاہری غذا لا کر دے رہے ہیں، لیکن یہی آپ کے بچوں کو حقیقی دینی روحانی غذا دے رہے ہیں، جس سے ان کا اور آپ کی نسلوں کا ایمان بچنے والا ہے۔ میں اکثر یہ دیہاتوں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں امام ٹکتے نہیں، علماء رہتے نہیں۔ کیوں؟
کوئی کہتا ہے کہ یہ تنخواہ بولتے تو ہیں لیکن وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے الجھتے ہیں، سخت برتاؤ کرتے ہیں، پھر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہاں سے علماء چھوڑ کر جاتے ہیں، امام حضرات چھوڑ کر جاتے ہیں، تو آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اس لیے آپ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اور پورے گاؤں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہر بچہ قرآن پاک سیکھے۔ یہی نہیں، میں آپ ذرا سے دوسری درخواست کروں گا کہ دیکھیے، قرآن سرچشمہ ہدایت، کسی کو دنیا میں اگر ہدایت پر باقی رہنا ہے تو اس کے لیے پاور ہاؤس قرآن پاک ہے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ پکے مومنین وہ ہوتے ہیں جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جتنے نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ سب بھی عشاء کے بعد جب آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو، آپ اپنے امام صاحب سے یا یہاں جو علماء ہیں ان سے قرآن پاک آپ بھی فیس دیجیے ان کو آپ، لیکن ان کا دامن پکڑ لیجیے کہ ہم کو بھی قرآن سکھائیے۔ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، قرآن صحیح ہے تو قرات نماز کا ایک رکن ہے، آپ کی نماز صحیح ہو۔ یہی نہیں، آپ کے یہاں جتنی عورتیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، 40، 50، 60، 65، 70 سال کی عورتیں، ان کے لیے قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا انتظام کرائیے۔ یہ علماء اکرام ہیں، ائمہ حضرات ہیں، اگر ان کی بیویوں میں سے کوئی ہے قرآن اچھا پڑھنے والی، مومنہ کورس کی ہو، عالمہ کورس کی ہو، ان کے لیے آپ انتظام کیجئے، ان کو تنخواہ فیس کا ان کے انتظام کیجئے، لیکن کسی کو اس سے محروم مت رکھیں۔ بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی دین کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، فرائض کا سیکھنا بھی فرض ہے، حلال حرام کا سیکھنا، اور نماز تو قرآن صحیح ہوئے بغیر ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے یہاں کی کوئی ایک عورت بھی ایسی نہ رہے۔ میں یہاں مہابلیشور جس کو کہتے ہیں پونا کے پاس، وہاں میرا جانا ہوا، وہاں بڑی مسجد، ایک مسافر خانہ بھی، آپ کے سے ہو سکتا کچھ لوگ گئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے یہاں 4 امام، ایک امام کی تنخواہ 25,000۔ تو میں نے کہا 25,000، یہ بھی بات میں آپ کو 10 سال پرانی بولا۔ کیسے؟ بولنے لگے یہ امام اور ان کی بیوی دونوں کی تنخواہ 25,000۔ ایک دیہات میں گیا، وہاں سے 25 کلومیٹر، اس زمانے میں کہنے لگے امام کی تنخواہ 12,000۔ کیسے؟ امام اور ان کی بیوی دونوں کی تنخواہ 12,000۔ مکان بھی دیتے ہیں اور تنخواہ بھی خوب دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، امام صاحب ہے، اس لیے ہم نے رکھا ہے کوئی جماعت میں جائیں گے تو کمی نہ ہو، ان سے ساری بڑی ہماری آبادی کے لوگ جو ہے قرآن سیکھتے ہیں۔ اور ان چاروں امام حضرات کی بیویوں سے، ایک مسجد میں 4 امام بول رہا ہوں، لوگ کہاں پہنچ گئے آج، اپنی ترقی اور آخرت کے لیے کتنا لوگ سوچ رہے ہیں۔ اور ان چاروں امام حضرات کی یہ شرط ہے کہ ان کی بیویاں عالمہ ہیں، تو ان کی عالمہ بیویوں سے ہمارے یہاں کی مستورات وہ جو ہے قرآن سیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ارتداد، خاص طور پر مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانے کا ایک سیلابی فتنہ چل رہا ہے، ہمیں آج اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے۔ تو فکر کے لیے ہم کو یہ مکتب کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، بڑے لوگ جو ہیں ان کو بھی علماء سے جڑنا پڑے گا، ان کو بھی قرآن روزانہ سیکھنا پڑے گا، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے، یہ سب بڑی عورتوں سے چلتے ہیں، نظام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرد لوگ دن بھر کاروبار میں باہر ہوتے ہیں، بچیوں کی تربیت سب انہی سے متعلق ہوتی ہے، اس لیے روزانہ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مکتب ہے حافظ مختار صاحب جو چلا رہے، اللہ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ان کا ساتھ دیا، اتنے بچوں کو انعامات کے لیے آپ نے کوشش کی، یہ جو آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ تمام سے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی ہے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے
ان پر ہم سب انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم سے جو ہو سکتا ہے اس کی قربانی دیں. اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اس کی بھی قربانی دے، اپنے مال کی قربانی دے، اپنے وقت کو لگائے. جتنا ہم ہو سکتا ہے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.